بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم باب چہارم سے سبق نمبر 4 محنت کی عظمت کے مختصر اور تفصیلی سوالات کریں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ نے اس سبق کا مطالعہ کرتے ہوئے مختصر سوالات کے جوابات کی نشاندہی اپنی کتاب پر بھی کرنی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت سے روزی کمانے والے شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت سے روزی کمانے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کوئی 2 مثالیں دیں جن سے معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے۔ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی کام خود کر لیا کرتے تھے۔ بکریوں کا دودھ دوتے، کپڑوں پر پیوند لگاتے تھے، لکڑیاں لے کر آتے اور حتیٰ کہ گھر کی صفائی بھی خود کر لیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، خلفائے راشدین کے پیشے بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے مکہ مکرمہ سے دیگر علاقوں تک جاتے تھے۔ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت اور مزدوری کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، 3 ایسے انبیاء کرام علیہم السلام کے نام بتائیں جنہوں نے غلہ بانی کی۔ تو اس کا جواب ہے، 3 ایسے انبیاء کرام علیہم السلام جنہوں نے غلہ بانی کی، ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزگار کا ذریعہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ روزگار محنت اور مزدوری تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، مختصر سوالات کے بعد اب تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ آپ ان کی نشاندہی اپنی کتاب پر کر لیں۔ پہلا سوال ہے، محنت کی عظمت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، محنت کی عظمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جسمانی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر روزی کمانا کے ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا دیکھے، یہاں تک۔ سوال نمبر 2 ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کیا کام کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے اپنے حالات کے مطابق مختلف کام کر کے روزی کمائی۔ یہاں سے لے کر گویا ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، یہاں تک۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے محنت کی عظمت کا کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، محنت کی عظمت کا سبق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ بانی اور تجارت کیا کرتے تھے۔ یہاں سے لے کر غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شریک ہوئے، یہاں تک۔
سوال نمبر 4 ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس طرح روزی کماتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، یہاں سے لے کر تو انہوں نے ان پر انحصار کرنے کی بجائے خود کاروبار کو ترجیح دی، یہاں تک۔ سوال نمبر 5 ہے، محنت کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، محنت کے فوائد، محنت کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ محنت کرنے والے کسی کے محتاج نہیں ہوتے، محنت کرنے سے خوشحالی آتی ہے، محنت سے عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے، محنت کرنے سے خودداری قائم رہتی ہے، محنت کرنے والا غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے، محنت سے صحت اچھی رہتی ہے، اور محنت سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، یہاں تک۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے مختصر و تفصیلی سوالات یاد کرنے ہیں، اور مختصر سوالات کے جوابات آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھنے بھی ہیں۔ اللہ حافظ۔